چند شبہات اور جوابات۔ بعض لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کتابیں اور مقالات لکھے گئے مگر وہ محفوظ نہ رہے ہوں، لیکن اگر ذرا بھی انصاف سے کام لیا جائے تو اس احتمال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا پوری دنیا میں قرآن کے ماننے والے کم اور منکرین زیادہ رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذرائع نشر و اشاعت جتنے منکرین قرآن کو حاصل رہے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کو اکثر قرون میں اس کا کوئی قابل ذکر حصہ حاصل نہیں رہا۔ قرآن اتنا بلند بانگ دعویٰ اپنے مخالفین کے سامنے کرتا ہے، ان کو چیلنج دیتا ہے، غیرتیں دلاتا ہے، اور مخالفین اسلام اس کے مقابلے میں جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کا چیلنج قبول کر کے کوئی چیز مقابلے کے لیے پیش کی ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں شائع نہ ہوتی، اور ہر زمانے میں منکرین قرآن مسلمانوں کے مقابلے میں اس کو پیش نہ کرتے، اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرا و قدع میں سینکڑوں کتابیں نہ لکھی گئی ہوتی۔ اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسلمہ کذاب یمامی کا پیش آیا کہ اس نے کچھ چند بے حیائی کے الٹے سیدھے کلمات لکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ وحی آسمانی قرآن کی مثل ہے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا کیا اثر ہوا۔ خود اس کی قوم نے اس کے منہ پر مار دیے۔ وہ کلمات ایسے شرمناک غیر مہذب تھے کہ کسی مہذب سوسائٹی میں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال جیسے بھی تھے وہ آج تک کتابوں میں نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر کسی اور شخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کے مقابلے میں پیش کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا کی تاریخ اس کو یکسر بھلا دیتی، اور منکرین قرآن اس کو ہر قیمت پر باقی رکھنے کی کوشش نہ کرتے۔ وہ لوگ جو قرآن کے مقابلے پر ہر وقت سینہ سپر تھے، قرآن کے چیلنج کے جواب میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی جن کو قرآن میں نقل کر کے جواب دیا گیا، مگر اس کا ایک واقعہ نہیں کہ کوئی کلام مقابلے پر پیش کر کے اس کے قرآن کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ ایک رومی غلام جو مدینہ میں لوہار کا کام کیا کرتا تھا اور کچھ تورات و انجیل پڑھا ہوا تھا، کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ عرب کے کچھ جاہلوں نے تعصب و عناد سے مشہور کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآنی مضامین اس نے سکھائے۔ قرآن نے ان کا یہ اعتراض نقل کر کے خود جواب دیا کہ جس شخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو خود عجمی ہے، عربی زبان کی بلاغت کو کیا جانے، اور یہ قرآن عربی کی انتہائی بلیغ کتاب ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 دیکھیے، لسان الذین یلحدون الیہ، لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ ترجمہ، آپ کو یہ قرآن ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ وہ جس آدمی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہے، اور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی تحدی کے جواب میں یہ کہا کہ لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ترجمہ، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی قرآن کے مثل کلام کہہ دیتے، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ پھر چاہا کیوں نہیں؟ قرآن کے مقابلے کے لیے سارا ایڑی چوٹی کا زور تو خرچ کیا، جان و مال کی قربانی دی، اگر تمہیں اس کا مثل کلام لکھنے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کی تحدی کے بعد تم نے اس کی مثل کلام بنا کر فتحہ کا سیرا اپنے سر کیوں نہ لیا؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے اس دعویٰ کے بعد مخالفین نے کچھ شریفانہ سکوت نہیں کر لیا، بلکہ جو کچھ ان کے منہ پر آیا اس کے مقابلے پر کہتے رہے، لیکن یہ پھر بھی کسی نے نہ کہا کہ ہم میں سے فلاں آدمی نے قرآن جیسا فلاں کلام لکھا ہے۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ یکسائی معاذ اللہ غلط ہے۔ بعض معنیین کو یہ سوجی کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قبل از نبوت چند روز کے لیے ملک شام تشریف لے گئے اور راستے میں بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، وہ تورات کا ماہر تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم سیکھے۔ مگر کوئی ان سے پوچھے کہ ایک دن کی ایک ملاقات میں
اس سے یہ سارے علوم و معارف، فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخلاقی تربیت، نظام خانگی، نظام مملکت کیسے سیکھ لیے؟ آج کل کے بعض معترضین نے کہا کہ کسی کلام کی مثل نہ بنایا جانا اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ خدا کا کلام یا معجزہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا ماہر بلاغت کوئی نثر یا نظم ایسی لکھے کہ دوسری آدمی اس کی نظیر نہ لا سکے۔ سعدی شیرازی کی گلستان، فیضی کی تفسیر بے نقط کو عام طور پر بے مثل و بے نظیر کتابیں کہا جاتا ہے، تو کیا وہ بھی معجزہ ہے؟ لیکن اگر ذرا غور کریں تو انہیں معلوم ہوگا کہ سعدی اور فیضی کے پاس سامان تعلیم و تعلیم کے قدر موجود تھا۔ کتنے عرصے تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، برسوں مدرسوں میں پڑے رہے، راتوں جاگے، مدتوں محنتیں کی، بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو ادب طے کیے۔ سالہ سال کی محنتوں اور دماغ سوزیوں کے نتیجے میں اگر بالفرض فیضی یا حریری یا متنبی یا کوئی عربی زبان میں اور سعدی فارسی میں اور ملٹن انگریزی میں یا ہومر یونانی میں یا کالیداس سنسکرت میں ایسے ہوئے ہیں کہ ان کا کلام دوسروں کو کلام سے فائق ہو گیا تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ معجزے کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اسباب متعارفہ کے توسط کے بغیر وجود میں آئے۔ کیا ان لوگوں کی باقاعدہ تحصیل علوم، استادوں کے ساتھ طویل ملازمت و صحبت، وسیع مطالعہ، مدتوں کے مشاقیں ان کی علمی مہارت کے کھلے ہوئے اسباب نہیں ہیں؟ اگر ان کے کلام دوسروں سے ممتاز ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جس نے کبھی کتاب و قلم کو ہاتھ نہ لگایا ہو، کسی مدرسہ و مکتب میں قدم نہ رکھا ہو، وہ ایسی کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہزاروں سعدی اور لاکھوں فیضی اس پر قربان ہو جانے کو اپنا سرمایہ فخر سمجھے، اور ان کو جو کچھ علم و حکمت حاصل ہوئی اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کے فیض تعلیم کا اثر قرار دیں۔ اس کے علاوہ سعدی اور فیضی کے کلام کا مثل پیش کرنے کی کسی کو ضرورت بھی کیا تھی؟ کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنے کلام کے بے مثل و بے نظیر ہونے کو اپنا معجزہ کہا تھا اور دنیا کو اس کا چیلنج دیا تھا کہ ہمارے کلام کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، جس کے نتیجے میں لوگ اس کا مقابلہ کرنے اور مثال پیش کرنے پر مجبور ہوتے؟ پھر قرآن کی طرح صرف فصاحت و بلاغت اور نظم و ترتیب ہی بے مثال نہیں، لوگوں کے دل و دماغ پر اس کی تاثیرات عجیبہ اس سے زیادہ بے مثال اور حیرت انگیز ہیں، جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے، انسانی اخلاق میں کایا پلٹ ہو گئی، عرب کے تنخوہ کمار علم و اخلاق اور علم و حکمت کے استاد مانے گئے۔ ان حیرت انگیز انقلابی تاثیرات کا اقرار صرف مسلمان نہیں، موجودہ زمانے کے سینکڑوں غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ یورپ کے مستشرقین کے مقالات اس بارے میں جمع کیے جائیں تو ایک مستقل کتاب ہو جائے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب بنام شہادت الاقوام علی صدق الاسلام تحریر فرمائی ہے۔ اس جگہ چند حوالے نقل کیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر گستاو لیبان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں صفائی سے اس حیرت انگیزی کا اعتراف کیا۔ ان کے الفاظ سے ترجمہ اردو میں یہ ہے: اس پیغمبر اسلام، اس نبی امی کی بھی ایک حیرت انگیز سرگزشت ہے، جس کی آواز میں ایک قوم نے ہنجار کو اس وقت تک کسی ملک گیر کے زیر حکومت نہ آئی تھی رام کیا اور اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بڑی بڑی سلطنتوں کو زیر و زبر کر ڈالا، اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر سے لاکھوں بندگان خدا کو کلمہ اسلام پر قائم رکھے ہوئے ہے۔ مسٹر وڈویل، جس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے، لکھتا ہے
کہ جتنا بھی ہم اس کتاب یعنی قرآن کو الٹ پلٹ کر دیکھیں اسی قدر پہلے مطالعے میں اس کی نامرغوبی نئے نئے پہلوؤں سے اپنا رنگ جماتی ہے، لیکن فوراً ہمیں مسخر کر لیتی ہے، متحیر بنا دیتی ہے اور آخر میں ہم سے تعظیم کرا کر چھوڑتی ہے۔ اس کا طرز بیان با اعتبار اس کے مضامین و اغراض کے عفیف عالی شان اور تحلیل آمیز ہے، اور جا بجا اس کے مضامین سخن کی غایت پر تک پہنچ جاتے ہیں۔ غرض یہ کتاب ہر زمانے میں اپنا پرزور اثر دکھاتی رہے گی۔ مصر کے مشہور مصنف احمد فرحی بک زاغلول نے 1898 عیسوی میں مسٹر کونٹ ہنڈوی کی کتاب الاسلام کا ترجمہ عربی زبان میں شائع کیا تھا۔ اصل کتاب فرینچ زبان میں تھی۔ اس میں مسٹر کونٹ نے قرآن کے متعلق اپنے تاثرات ان الفاظ میں ظاہر کیے ہیں: عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص کی زبان سے کیوں کر ادا ہو جو بالکل امی تھا۔ تمام مشرق نے اقرار کر لیا ہے کہ نوع انسانی لفظاً و معناً ہر لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ وہی کلام ہے جس کی بلند انشا پردازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا، ان کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں پڑھے تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور بشپ چلا اٹھا کہ یہ کلام اسی سرچشمے سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جلد 16 صفحہ 599 میں ہے کہ قرآن کے مختلف حصص کے متعلق ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں۔ بہت سی آیت دین و اخلاقی خیالات پر مشتمل ہیں۔ مظاہر قدرت، تاریخ، الہامات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس میں خدا کی عظمت، مہربانی اور صداقت کی یاد دلائی گئی ہے۔ بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے خدا کو واحد اور قادر مطلق ظاہر کیا گیا ہے۔ بت پرستی کو بلا لحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کی نسبت یہ بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن نے اپنی مشہور تصنیف سلطنت روما کا انحطاط و زوال کی جلد 5 باب 50 میں لکھتے ہیں: قرآن کی نسبت بحر اٹلانٹک سے لے کر دریائے گنگا تک نے مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے، قانون اساسی ہے، اور صرف اصول مذہبی کے لیے نہیں بلکہ احکامات تعزیرات کے لیے اور قوانین کے لیے بھی ہے، جن پر نظام کا مدار ہے، جس سے نوع انسان کی زندگی وابستہ ہے، جن کو حیات انسانی کی ترتیب تنسیق سے گہرا تعلق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سب پر حاوی ہے۔ یہ شریعت ایسے دانش مندانہ اصول اور اس قسم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے جہاں میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس جگہ مستشرقین یورپ کے اقوال و اعترافات کا استعیاب کرنا نہیں کہ اس کی گنجائش نہیں۔ نمونے کے طور پر چند اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے اور باعتبار اغراض و مقاصد کے اور باعتبار علوم و معارف کے قرآن کے بے نظیر و بے مثل ہونے کا اقرار صرف مسلمانوں نے نہیں، ہر زمانے کے منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ قرآن نے ساری دنیا کو اپنی مثال لانے کا چیلنج دیا تھا اور کوئی نہ لا سکا۔
آج بھی ہر مسلمان دنیا کے ماہرین علم و سیاست کو چیلنج کر کے کہہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسا دکھلا دو کہ ایک بڑے ماہر حکیم فیلسوف کھڑا ہو اور ساری دنیا کے عقائد و نظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے اور اس کی قوم بھی اتنی جاہل گوار ہو، پھر وہ اتنے قلیل عرصے میں اس کی تعلیم کو بھی عام کر دے اور عملی تنفیذ کو بھی اس حد پر پہنچا دے کہ اس کی نظیر آج کے مضبوط و مستحکم نظاموں میں ملنا ناممکن ہے۔ دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر اس کی کوئی نظیر نہیں تو آج بڑی روشن خیالی، بڑی تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ آج کوئی کر کے دکھلا دے، اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی ساری اقوام کو جمع کر کے اس کی مثال پیش کر دے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہرگز نہ لا سکو گے تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں کا۔ خلاصہ تفسیر: اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم علیہ السلام کے سامنے، سو سب سجدے میں گر پڑے بجز ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی اور دلائل سے یہ امر ثابت ہو گیا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب مجتمع ہیں، اور ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں اور جنوں کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے، جیسا کہ اوپر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس حیثیت خاص سے کہ ملائکہ و جن ہر دو گروہ کے علوم کے یہ جامع ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالی جل شانہ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جاوے اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جاوے، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ ان دونوں سے کامل اور مصداق آنچہ خوبا ہمادارند تو تنہا داری کے ہیں، اور آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم و قوا کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر مذکور ہوا۔ اب حق تعالی جل شانہ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جاوے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جاوے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں۔ جب تو یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں،
اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا ہے اس کی حکایت ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور غرور میں آ گیا۔ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب استثناء کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم کہ سجدہ آدم علیہ السلام کا حکم اس وقت کی تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اکتفا کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولا اس حکم میں شامل ہونا معلوم ہو گیا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں یہ احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوزی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ امام جساس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احکام القرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سابقین انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام، مصافحہ کی اجازت دی گئی، رکوع، سجدہ اور بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ توضیح کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت تو اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعہ شرک و کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین علیہ السلام کی شریعتوں میں مطلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعہ شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانداروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے یعلمون له ما یشاء من محارب وتماثیل، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخر کار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی راہ سے انبیاء علیہ السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی۔ پھر دوسرے انبیاء علیہ السلام اور دوسری شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت و رسالت ختم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جس سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا، سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا، ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے، کہ یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنا بندہ کہہ کر نہ پکاریں، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہیں،
حالانکہ لفظی معنی کے اعتبار سے بندے کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والے اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر محض اس لیے کہ یہ الفاظ موہم شرک ہیں، کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دیں، اس لیے ان الفاظ کے استعمال کو روک دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، جو ان کی شریعت میں سلام، مصافحہ اور دستبوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و شرک کے شائبے سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے، اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہیں، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکورہ آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ مشہورہ سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، اس لیے کسی کو کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے منقول ہے۔ یہ 20 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی روایتیں حاشیہ بیان القرآن میں حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرما دی ہیں، ضرورت ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں۔ مسئلہ ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کے کفر کا اصل سبب حکم ربانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ مسئلہ ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالی نے اس سے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اس لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ حب جاہ اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق
انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ شعر ہے اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے، موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ ترجمہ، اور جب ہم نے کہا اے آدم رہا کرو تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جن کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کی پسلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے با فراغت جس جگہ سے چاہو، اور نزدیک نہ جائیو اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا درخت تھا مگر اس کے کھانے سے منع فرما دیا، اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے۔ پس لغزش دے دی آدم و حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے، سو برطرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور کام چلانا ایک میعاد معین تک، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کے قصے کا تکملہ ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی فضیلت اور خلافت عرضی کے لیے صلاحیت فرشتوں پر واضح کر دی گئی، انہوں نے تسلیم کر لیا اور ابلیس اپنے تکبر اور معارضے کی وجہ سے کافر ہو کر نکال دیا گیا، تو آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حوا کو یہ حکم ملا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک معین درخت کے لیے یہ ہدایت کی کہ اس کے پاس نہ جانا، یعنی اس کے کھانے سے مکمل پرہیز کرنا۔ شیطان جو آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہوا، وہ خار کھائے ہوئے تھا، اس نے کسی طرح موقع پا کر اور مصلحتیں بتلا کر ان دونوں کو اس درخت کے کھانے پر آمادہ کر دیا۔ ان کی لغزش کی وجہ سے ان کو بھی یہ حکم ملا کہ اب تم زمین پر جا کر رہو، اور یہ بھی بتلا دیا
کہ زمین کی رہائش جنت کی طرح بے غل و غش نہ ہوگی، بلکہ وہاں آپس میں اختلافات اور دشمنیاں بھی ہوں گی، جس سے زندگی کا لطف پورا نہ رہے گا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ملائکہ کے سجدے کے بعد کا ہے۔ بعض حضرات نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ تخلیق اور سجدے کا واقعہ جنت سے باہر کہیں ہوا ہے، اس کے بعد جنت میں داخل کیا گیا، لیکن ان الفاظ میں یہ مفہوم یقینی نہیں، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تخلیق بھی جنت میں ہوئی اور سجدے کا واقعہ بھی جنت میں پیش آیا، مگر اس وقت تک ان کو کوئی فیصلہ اس کے متعلق نہیں سنایا گیا تھا کہ آپ کا مسکن و مستقر کہاں ہوگا۔ اس واقعے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ رغدن کے معنی عربی لغت میں اس نعمت و رزق کے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت و مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی کثیر اور وسیع ہو کہ اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خطرہ نہ ہو۔ معنی یہ ہوئے کہ آدم و حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل بفراغت استعمال کرتے رہو، ان کے حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت ہوگی، اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا ختم یا کم ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، مگر تاکید کے طور پر عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے پاس بھی نہ جاؤ۔ مراد یہی ہے کہ کھانے کے لیے اس کے پاس نہ جاؤ۔ یہ درخت کون سا تھا قرآن کریم نے متعین نہیں کیا، اور کسی مستند حدیث میں بھی اس کا تعیین مذکور نہیں۔ ائمہ تفسیر میں کسی نے گندم کا درخت قرار دیا، کسی نے انگور کا، کسی نے انجیر کا، مگر جس کو قرآن و حدیث نے مبہم چھوڑا ہے اس کو متعین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ قرطبی۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا۔ ذلہ کے معنی عربی لغت میں لغزش کے ہیں۔ اذلال کے معنی کسی کو لغزش دینا۔ معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کو لغزش دے دی۔ قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم و حوا کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے، بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو ممنوع قرار دیا تھا اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے۔ عنہا میں لفظ عن بمعنی سبب ہے، یعنی اس درخت کے سبب و ذریعے سے شیطان نے آدم و حوا کو لغزش میں مبتلا کر دیا۔ یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم و حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا بے غبار جواب یہ ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے۔ ان کو مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوت جنیہ کے ذریعے میسمرزم کی صورت سے آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے ذہن کو متاثر کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری شکل میں مثلاً سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو، اور شاید یہی سبب ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا۔ قرآن مجید کی آیت قاسمہما انی لکما لمن الناصحین،
سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا، بلکہ آدم و حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر متاثر کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یعنی شیطان نے دھوکے اور لغزش کے ذریعے آدم و حوا علیہ السلام کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے۔ یہ نکالنا اگرچہ بحکم خداوندی ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا، اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ، اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن رہیں گے۔ اس حکم کے مخاطب حضرت آدم و حوا ہیں، اور شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے۔ اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا، اور بقول بعض اس وقت کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا، اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم و حوا اور ان کی اولاد کی طرف ہوگا کہ ان کو بطور اطاعت کے یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا، دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی۔ بیان القرآن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یعنی آدم و حوا علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے، یعنی زمین پر جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آیت مذکورہ سے متعلقہ مسائل و احکام شرعیہ۔ اسکن انت وزوجک الجنہ میں حضرت آدم علیہ السلام دونوں کے لیے جنت کو مسکن بنانے کا ارشاد ہے، جس کو مختصر لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے اسکن الجنہ، یعنی آپ دونوں جنت میں رہیں، جیسا کہ اس کے بعد کلا اور لا تقربا میں دونوں کو ایک ہی صیغے میں جمع کیا گیا ہے، مگر یہاں اس کے خلاف انت وزوجک کے الفاظ کو اختیار کرنے میں مخاطب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو قرار دیا اور انہیں سے فرمایا کہ آپ کی زوجہ بھی جنت میں رہے۔ اس میں دو مسئلوں کی طرف اشارہ ہے۔ اول یہ کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام شوہر کے ذمے ہے، دوسرے یہ کہ سکونت میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ مسئلہ لفظ اسکن میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت ان دونوں حضرات کے لیے جنت کا قیام محض عارضی تھا، دائمی قیام جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، جو شان ملکیت کی ہوتی ہے وہ نہ تھی، کیونکہ لفظ اسکن کے معنی یہ ہیں کہ اس مکان میں رہا کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ مکان تمہیں دے دیا گیا یا یہ تمہارا مکان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ آئندہ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ آدم علیہ السلام کو آدم و حوا علیہ السلام کو جنت کا مکان چھوڑنا پڑے گا، نیز جنت کا استحقاق ملکیت ایمان، جنت کا استحقاق ملکیت ایمان اور عمل صالح کر کے معاوضے میں حاصل ہوتا ہے جو قیامت کے بعد ہوگا۔ اسی سے حضرات فقہا نے یہ مسئلہ خاص کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ میرے گھر میں رہا کرو، یا یہ کہ میرا گھر تمہارا مسکن ہے، اس سے مکان کی ملکیت اور دائمی استحقاق اس شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ قرطبی۔ غذا و خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وَكُلًّا مِّنْهَا رَغَدًا، یعنی کھاؤ تم جنت سے با فراغت۔ اس میں بطرز مذکور سابق خطاب حضرت صرف آدم علیہ السلام کو نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کو ایک ہی لفظ میں شریک کر کے
کلم منہا فرمایا، جس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں، وہ اپنی ضرورت و خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے اور یہ اپنی خواہش کے مطابق۔ ہر جگہ چلنے پھرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ رغدن حیث شئتما، لفظ رغدن معقولات میں وسعت و کثرت کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز جتنی چاہیں کھا سکتے ہیں بجز ایک درخت کے، اور کسی چیز میں رکاوٹ اور ممانعت نہیں۔ اور لفظ شئتما میں مقامات کی وسعت کا بیان ہے کہ پوری جنت میں جہاں چاہیں جس طرح چاہیں کھائیں، کوئی خطہ ممنوع نہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ چلنے پھرنے اور مختلف مقامات سے اپنی ضروریات حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ ایک محدود و معین مقام یا مکان میں اگرچہ ضرورت و خواہش کی ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں مگر وہاں سے باہر جانا ممنوع ہو تو یہ بھی ایک قسم کی قید ہے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے پینے کی تمام چیزیں بکثرت و فراغت عطا کرنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ حیث شئتما فرما کر ان کو چلنے پھرنے اور ہر جگہ جانے کی آزادی بھی دی گئی۔ سد ذرائع کا مسئلہ، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ اس درخت یا اس کے پھل کو نہ کھاؤ، مگر احتیاطی حکم یہ دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے اصول فقہ کا مسئلہ سد ذرائع ثابت ہوا، یعنی بعض چیزیں اپنی ذات میں ناجائز یا ممنوع نہیں ہوتی، لیکن جب یہ خطرہ ہو کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے سے کسی حرام ناجائز کام میں مبتلا ہو جائے گا تو اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ جیسے درخت کے قریب جانا ذریعہ بن سکتا تھا اس کے پھل پھول کھانے کا، اس ذریعے کو بھی منع فرما دیا گیا۔ اسی کا نام اصول فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع ہے۔ مسئلہ عصمت انبیاء علیہ السلام، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کسی خاص درخت کے کھانے سے منع فرمایا گیا تھا، اور اس پر بھی متنبہ کر دیا گیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ اس کے باوجود آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا جو بظاہر گناہ ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت تمام گناہوں سے عقلاً اور نقلاً ثابت ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے معصوم و محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا ہے کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، جمہور امت کے نزدیک صحیح نہیں۔ قرطبی، وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کا مقتدا بنا کر بھیجا جاتا ہے، اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف خواہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ صادر ہو سکے تو انبیاء علیہ السلام کے اقوال و افعال سے امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے۔ جب انبیاء علیہ السلام ہی پر اعتماد و اطمینان نہ رہے تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہے؟ البتہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں متعدد انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عتاب بھی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ بھی اسی میں داخل ہے۔ ایسے واقعات کا حاصل بے اتفاق امت یہ ہے کہ کسی غلط فہمی یا خطا و نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالی کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالی کے کسی حکم کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا و نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح شرع میں گناہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ سہو و نسیان کی غلطی ان سے ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جن کا تعلق تبلیغ و تعلیم اور
تشریح سے ہو بلکہ ان سے ذاتی افعال اور اعمال میں ایسا سہو و نسیان ہو سکتا ہے۔ تفسیر بحر المحیط۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء علیہ السلام کا مقام نہایت بلند ہے اور بڑوں سے چھوٹی سی غلطی بھی ہو جائے تو بہت بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں ایسے واقعات کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر اطاعت بھی کیا گیا ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیحات لکھی ہیں، ان میں چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزین اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائی پیدائش کے وقت ساتھ مخصوص تھی، جیسے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے، ہلکی غذا دی جاتی ہے، اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو جو ابتدائی آفرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی آیت فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، یعنی ترجمہ یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی، یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ بہرحال اس طرح کے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر نافرمانی کا صدور حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا، بھول ہو گئی، یا اجتہادی لغزش جو در حقیقت گناہ نہیں، مگر آدم علیہ السلام کی شان نبوت اور قرب خداوندی کے مقام عالی کے اعتبار سے یہ لفظ بھی بڑی سمجھی گئی اور قرآن میں اس کو معصیت کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی توبہ و استغفار کے بعد معاف کرنے کا ذکر فرمایا گیا۔ اور یہ بحث فضول ہے کہ جب شیطان کو جنت سے مردود کر کے نکال دیا گیا تھا تو پھر وہ آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے وہاں کس طرح پہنچا، کیونکہ شیطان کے بہکانے اور وسوسہ ڈالنے کے لیے ضروری نہیں کہ جنت میں داخل ہو کر ہی وسوسہ ڈالے۔ جنات و شیاطین کو حق تعالی جل شأنہ نے یہ قدرت دی ہے کہ وہ دور سے بھی دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور اگر داخل ہو کر بالمشافہ گفتگو ہی کو تسلیم کیا جائے تو اس کے بھی مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں جس کی تحقیق میں پڑھنا بے فائدہ اور لا یعنی بحث ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام کراوے جس کی وجہ سے تمہیں جنت سے نکلنا پڑے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اس کے دھوکے میں کس طرح آ گئے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شأنہ نے جنات و شیاطین کو مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطا فرمائی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی ایسی صورت میں سامنے آیا ہو جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام یہ نہ پہچان سکے کہ یہ شیطان ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ترجمہ: پھر سیکھ لیں آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر: بعد ازاں حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات کہ وہ بھی اللہ تعالی ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالی جل شانہ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالی نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑی توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان۔ اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کا بیان سورہ اعراف میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں، مگر معاف فرمانے کے بعد بھی زمین پر جانے کے حکم کو منسوخ نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں مضمر تھیں۔ البتہ اس کا طرز بدل دیا کہ پہلا حکم زمین میں اترنے کا حاکمانہ طور پر بطرز سزا تھا، اب یہ حکم حکیمانہ انداز سے اس طرح ارشاد ہوا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی ہم نے حکم فرمایا کہ نیچے جاؤ اس بہشت سے سب کے سب، پھر اگر آوے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت یعنی احکام شرعیہ بذریعہ وحی، سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے، یعنی ان پر کوئی خوفناک واقعہ نہ پڑے گا، اور قیامت کے ہولناک واقعات سے ان کا بھی خوف زدہ ہونا اس کے منافی نہیں، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں سب پر ہول اور خوف کا عام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حزن وہ کیفیت ہے جو کسی مضرت و مصیبت کے واقع ہو جانے کے بعد قلب میں پیدا ہوتی ہے، اور خوف ہمیشہ قبل وقوع ہوا کرتا ہے۔ یہاں تعالی جل شانہ نے حزن و غم دونوں کی نفی فرما دی، کیونکہ ان پر کوئی آفت و کلفت واقع نہ ہوگی جس سے حزن یا خوف ہو۔ آگے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو اس ہدایت کی پیروی نہ کریں، فرمایا اور جو لوگ کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ معارف و مسائل، ربط آیات۔ پچھلی آیات میں شیطانی وسوسے اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجے میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کی سہار کر جاتے، بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی۔
یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عذاب کا سبب نہ بن جائے زبان خاموش تھی۔ اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے لیے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے۔ اس کا بیان ان آیات میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالی نے ان پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی